بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہوں نے بڑی مشکلات اٹھا کر ہمارے تک خدا کا دین پہنچایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو نہیں اتار سکتے، ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کا سوال کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک قبولیت دعا اور قیامت کے دن قرب و شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نفلی عبادت کے لیے کچھ وقت مخصوص کیا کہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اتنا وقت عبادت و وظائف میں گزاریں گے، چونکہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عبادت ہے، اس لیے انہوں نے کچھ وقت درود پاک کو بھی دیا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح عبادت کے لیے وقت نکالا ہے، اس وقت میں آپ کے لیے درود پاک بھی پڑھتا ہوں، اگر میں سارے وقت کا چوتھا حصہ درود پاک کے لیے مختص کر دوں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن اگر اس وقت کو بڑھا لیں تو اچھا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے، پھر درود پاک کے لیے ایک وقت کا تیسرا حصہ مختص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تیری مرضی، اگر وقت بڑھا لے تو اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر آدھا وقت مختص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وقت مزید بڑھا لے تو اچھا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے، پھر 2/3 حصہ درود شریف کے لیے رکھ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، تو کیا میں سارا وقت ہی درود پاک کو نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اگر تو ایسا کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے سب مقاصد بن مانگے پورے فرما دیں گے اور تیرے سارے غم غلط ہو جائیں گے اور تیرے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پھر وہ سارا وقت درود شریف کو دے دیا اور اس کے عجیب و غریب ثمرات و فوائد ظاہر ہوئے۔ ترمذی۔